ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا جسے وہ پیار سے راجا کہتی تھی۔ شیرنی راجا بیٹے سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ راجا کو لوری سناتی۔ چاند ستارے لوری گائیں، نکلیں ماں کے دل سے دعائیں، دور ہو تیری ساری بلائیں، میری جان سے پیارے سو جا، میرے راجا بیٹا سو جا۔ اور راجا ماں کے آغوش میں میٹھی نیند سو جاتا۔ دن گزرتے گئے، دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن جب شیرنی شکار کرنے کے لیے جانے لگی تو راجا بولا، ماما میں بھی آپ کے ساتھ شکار پر جاؤں گا، میں سارا دن آپ کا انتظار کرتا ہوں اور بور ہو جاتا ہوں۔ شیرنی نے سختی سے کہا، نہیں، تم نہیں جاؤ گے، جانتے ہو قریب قریب شکار ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج مجھے نئی جگہ پر جانا ہے، میں تمہیں کسی دن لے جاؤں گی جب مجھے یقین ہو کہ وہ جگہ خطرے سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے، راجا نے بے دلی سے کہا، آپ جلدی آ جانا، میں یہاں آپ کا انتظار کروں گا۔ جب تک ماں نظر آتی رہی وہ ماں کو جنگل میں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر سارا دن ماں کا انتظار کیا۔ شام ہونے لگی تو وہ پریشان ہو گیا، ماں ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ یا اللہ، میری ماں کی حفاظت کرنا۔ ابھی وہ جملہ پورا بھی نہ کر پایا تھا کہ اسے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ راجا بہت خوفزدہ ہوا اور بولا، مجھے یہ آواز بالکل پسند نہیں، ماں بھی تو ابھی تک نہیں آئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اگر ماں کو گولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں ٹھیک ہوگی، میں نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ لیکن پریشانی میں وہ اسی طرف چل دیا جس طرف شیرنی گئی تھی۔ گھنے جنگل میں وہ آوازیں دے رہا تھا، ماما، ماما، ماما آپ کہاں ہیں؟ اتنے میں اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے چچا تھے۔ چچا نے پوچھا، تم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جنگل خطرناک ہے، یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں۔ راجا بولا، میں اپنی ماما کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ صبح سے شکار کرنے گئی ہے، اس وقت تک وہ واپس آ جاتی ہے۔ چچا نے اسے سمجھایا، تمہاری ماں ٹھیک ہوگی، ہو سکتا ہے وہ راستہ بھول گئی ہو، تم دیکھ رہے ہو جنگل کتنا گھنا ہے، اب تم غار میں واپس جاؤ، میں تمہاری ماں کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ راجا کی آواز میں ایسی التجا تھی کہ چچا نے اسے منع نہ کیا اور کہا، تم میرے ساتھ ساتھ رہنا، جنگل بہت گھنا ہے۔ دونوں جانور شیرنی کی تلاش میں چل دیے۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک درخت کے نیچے کوئی جانور نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو خون میں لت پت شیرنی مردہ پڑی تھی۔ راجا فوراً شیرنی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ماما اٹھو، گھر چلیں، کتنا اندھیرا ہو گیا ہے، چلو ماما چلو۔ چچا نے راجا کو بتایا کہ تمہاری ماں اب زندہ نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں اسے یہاں سے لے جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ چچا اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے، جنگل کے دوسرے جانور بھی اسے بہت پیار کرتے، لیکن ماں کی موت اس کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ دوسرے سب جانوروں کا پیار اس کی ماں کی کمی کو پورا نہ کر سکا۔ وہ دن رات ماں کو یاد کرتا اور امید کرتا کہ ماں واپس آئے گی۔ لیکن جب اسے سمجھ آ گئی کہ ماں اب کبھی واپس نہیں آئے گی تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اپنی ماں پر کیے گئے ظلم کا بدلہ ضرور لے گا۔ چند سالوں میں راجا بڑا ہو گیا۔ اب وہ ایک نوجوان، خوبصورت، بہادر
اور نڈر شیر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بدلے کی آگ کم نہ ہوئی تھی۔ اس نے سوچا اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان ظالم انسانوں کا خاتمہ کروں جنہوں نے میری ماں کو مجھ سے چھینا تھا۔ میں آج رات ہی انسانوں کی بستی میں جاؤں گا۔ اور وہ غار سے نکل کر چل دیا۔ شام ہونے تک وہ جنگل کی حد عبور کر چکا تھا۔ سامنے انسانوں کی بستی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ بستی کی طرف بڑھنا شروع کیا تاکہ بغیر آہٹ کے کسی گھر میں داخل ہو۔ رات اندھیری تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ایک گھر کے صحن میں داخل ہوا۔ سامنے کھڑکی میں اسے ایک عورت نظر آئی جس نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ راجا نے سوچا آج میرا پہلا شکار یہی عورت ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پنجہ دروازے کی طرف بڑھایا کہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو کہ اسے ایک آواز سنائی دی۔ وہ عورت اپنے بچے کو لوری سنا رہی تھی۔ میری جان سے پیارے سو جا، میرے راجا بیٹا سو جا۔ ماں کی وفات کے بعد راجا نے آج یہ لوری دوبارہ سنی تو وہ اس آواز میں کھو سا گیا۔ عورت کی آواز مدھم ہوتی گئی اور اسے اس کی ماں کی آواز آنے لگی۔ چاند ستارے لوری گائیں، نکلیں ماں کے دل سے دعائیں، دور ہو تیری ساری بلائیں، میری جان سے پیارے سو جا، میرے راجا بیٹے سو جا۔ راجا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور پھر اس نے بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گا۔ جیسے میں نے ماں کے بغیر زندگی گزاری ہے، کسی اور کو ماں سے محروم نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور کئی سالوں بعد وہ ننھا بچہ بڑا ہو گیا۔ وہ ایک خوب روح، دانش مند اور نیک دل نوجوان تھا۔ وہ انسانوں سے ہی نہیں، جانوروں سے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی قابلیت، ذہانت، ایمانداری اور خلوص کی وجہ سے گاؤں والوں نے اسے گاؤں کا چودھری بنا دیا۔ چودھری بنتے ہی اس نے اعلان کیا آج کے بعد کوئی آدمی کسی جنگلی جانور کا شکار نہیں کرے گا، خاص طور پر جو اقسام ناپید ہوتی جا رہی ہیں جیسے شیر، ہاتھی، ریچھ، ہرن وغیرہ۔ اس دن کے بعد کسی انسان نے جانور کا شکار نہ کیا اور تمام انسان اور جانور اپنی اپنی حدود میں آرام و سکون سے رہنے لگے۔ سچ ہے، بدلے کی آگ نہیں، معافی کی ٹھنڈک زندگیاں بچاتی ہے۔